بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر سے نکلنے کی سنتیں۔ نمبر 1، گھر والوں کو سلام کر کے نکلنا۔ نمبر 2، پہلے بایاں پاؤں گھر سے باہر رکھنا۔ نمبر 3، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھنا۔ گھر سے نکلنے کی 3 سنتیں ہیں۔ گھر سے جب نکل رہے ہو تو گھر والوں کو سلام کر کے نکلنا چاہیے اور بایاں پاؤں گھر سے باہر رکھے، پہلے بایاں پاؤں نکالے، اور گھر سے جب نکل رہے ہو تو گھر سے نکلنے کی جو دعا ہے اس دعا کو پڑھ کر نکلنا چاہیے۔ تو یہ 3 سنتیں ہیں۔ گھر سے نکلتے وقت ان 3 سنتوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے، ان 3 سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے گھر سے نکلنی چاہیے۔ تلاوت کے آداب۔ نمبر 1، باوضو قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھنا۔ نمبر 2، قرآن کریم کو کسی اونچی جگہ، رحل یا تکیہ وغیرہ پر رکھنا۔ نمبر 3، تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ پڑھنا۔ نمبر 4، ٹھہر ٹھہر کر تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ نمبر 5، اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے تو قرآن کریم بند کر کے ضرورت پوری کرنا۔ نمبر 6، ضرورت پوری کرنے کے بعد قرآن کریم پڑھنا شروع کرے تو پھر سے تعوذ پڑھنا۔ نمبر 7، اگر لوگ کام میں مشغول ہوں تو قرآن کریم آہستہ پڑھنا۔ نمبر 8، اگر لوگ قرآن کریم کی طرف متوجہ ہوں تو قرآن کریم بلند آواز سے پڑھنا۔ نمبر 9، معانی میں غور و فکر کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ نمبر 10، قرآن کریم کی عظمت دل میں رکھنا کہ بہت ہی بلند مرتبہ کلام ہے۔ نوٹ: قرآن کریم میں 14 آیتیں ایسی ہیں جن کے پڑھنے یا سننے سے سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، اسے سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں چلا جائے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے سے کھڑا ہو جائے، اگر بیٹھے بیٹھے سجدہ کر لے تو بھی ادا ہو جائے گا۔ تلاوت یعنی قرآن کی تلاوت کر رہے ہو تو اس وقت 10 چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت سب سے پہلے یہ کہ باوضو ہونی چاہیے، قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا چاہیے، اور قرآن کریم کو کسی اونچی چیز پہ، تکیہ یا رحل وغیرہ پر رکھنا چاہیے۔ تلاوت جب شروع کر رہے ہو تو سب سے پہلے تعوذ پڑھے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ پھر ٹھہر ٹھہر کر تجوید کے ساتھ پڑھے، حروف کی صحیح ادائیگی ہوگی۔ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے تو ہر حروف کی ادائیگی صحیح سے ہوگی۔ اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت تو قرآن کریم بند کر کے ضرورت پوری کرے۔ ضرورت پوری کرنے کے بعد قرآن کریم جب پھر سے شروع کرے پڑھنا تو تعوذ پڑھ کر شروع کرے۔ اگر لوگ کام میں مشغول ہو تو قرآن کریم آہستہ پڑھے۔ جہاں پر قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، اگر وہاں پر لوگ آپ کے قرآن کو نہیں سن رہے ہوں بلکہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو، لوگ باتیں کر رہے ہو یا سو رہے ہو یا کسی کام میں مشغول ہو، تو اس وقت آہستہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اگر لوگ قرآن کریم کی طرف متوجہ ہو، آپ کی تلاوت کو سن رہے ہو تو بلند آواز سے پڑھنا چاہیے، اور جب قرآن کی تلاوت کر رہے ہو تو اس کے معانی میں غور و فکر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اس کے معانی میں غور کرنا چاہیے، اور قرآن کی عظمت کو دل میں بیٹھانا چاہیے کہ یہ کلام بہت ہی بلند مرتبہ والا کلام ہے، اس کلام کی عظمت کو دل میں بیٹھا کر تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں 14 آیتیں ہیں یعنی 14 سجدہ ہے، تو جب تلاوت کرتے کرتے سجدے کی جگہ پر پہنچے تو سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ اگر کوئی سنے سجدے والی آیت کو تو اس پر بھی سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سجدہ کھڑے ہو کر بھی کر سکتے ہیں اور بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں۔ کھڑے ہو کر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قبلہ رو کھڑے ہو جائے اور اس کے بعد اللہ اکبر بول کر سیدھا سجدے میں چلے جائے،
اللہ اکبر بول کر ہاتھ نہیں باندھنا ہے، بلکہ اللہ اکبر بول کر سیدھا کھڑا ہونا ہے اور اللہ اکبر بول کر سیدھا سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے میں چلے جانے کے بعد سجدے کی تسبیح کہنا ہے اور اللہ اکبر بول کر سیدھا کھڑا ہو جانا ہے۔ یہ ادا ہو گیا۔ اور اگر بیٹھ کر کرنا چاہے تو بیٹھ کر بھی تشہد کی حالت میں بیٹھ کر اللہ اکبر بول کر سجدے میں چلے جائے اور سجدے کی تسبیح پڑھ کر اللہ اکبر بول کر اٹھ کے بیٹھ جائے، یہ ادا ہو جائے گا۔ سجدہ ایک مرتبہ کرنا ہے، سجدہ تلاوت 2 مرتبہ نہیں کیا جاتا ہے، ایک ہی مرتبہ کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے سجدہ تلاوت کریں گے۔